نفرت سے عداوت سے غربت سے جہالت سے آؤ یہ قسم کھائیں ہم دیش بچائیں گے آزادی امرت سو اس طرح منائیں گے ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے۔ محترم سامعین کرام، جب آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے حصہ لیا۔ انگریزوں کی پالیسیوں کی مخالفت کے ذریعے ہو، زبان و قلم کے ذریعے ہو، عدم تعاون کے ذریعے ہو، ستیہ گراہوں کے ذریعے ہو، ہتھیار کے ذریعے ہو، ہر میدان میں باشندگان وطن نے مقابلہ کیا۔ لیکن ایک گروپ اس وقت ایسا بھی تھا جو انگریزوں کی چمچا گیری اور معاونت کے ذریعے سے دیش کے ساتھ غداری کا معاملہ کرتے تھے۔ اسی گروپ کے بانیوں نے انگریزوں کو معافی نامے لکھے، جنہوں نے انگریزوں سے ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی کو لیا اور اسی پالیسی کو آج نافذ کر کر ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ جس گروپ کو آج ہم RSS کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسی تحریک کے بانی ڈاکٹر ہیڈگیوار کی شخصیت و نظریات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ادارے کے موقر استاد مفتی محمد آصف صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ ڈاکٹر ہیڈگیوار کی شخصیت و نظریات پر روشنی ڈالیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، آج کی اس مجلس میں پروگرام میں کئی صفحات کا خلاصہ متعدد تحریریں اور اخباروں کو دیکھنے کے بعد جو سمجھ میں آیا آسان سے آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی۔ عزیز طلباء، ہمارا ہندوستان مختلف قوموں اور متعدد تہذیبوں اور روایتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت اس بھارت کی روایات اور خصوصیات میں سے ہے، لیکن آج ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ پرستی اور مذاہب و فرقوں کے درمیان باہمی نفرت، فتنے و فسادات اور بے اعتمادی کا پیدا کرنا ہے۔ یہ ملک کی ترقی اور اسے ترقی یافتہ مستحکم ممالک کی طرف لے جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس میں بہت ساری تنظیموں، تحریکوں اور فرقوں نے اپنا کام انجام دیا ہے، منوبات۔ ایسے ہی دوسری ایک تحریک ہے برہمن واد۔ یہ دونوں تحریکوں کے طریقے ملک و سماج کو چلانے کے اگرچہ قدیم ہیں، لیکن اس کے باوجود 19ویں صدی کے تیسری دہائی میں ایک خاص رنگ ڈھنگ طریقے اور متعدد منصوبوں کے تحت کئی فرقے اور کئی تحریکیں مختلف ناموں اور علامتوں کے ساتھ شروع کی گئی اور انہیں کئی ریاستوں اور علاقوں میں بھی پھیلایا گیا، بالخصوص مہاراشٹر، پنجاب، گجرات اور ایسے ہی بنگال۔ ان علاقوں کو مرکزی حیثیت سے شمار کیا جانے لگا۔ وقت اور دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ
ملک کے دیگر حصوں اور ریاستوں میں بھی یہ لوگ اپنے زہریلی اثرات منتقل کرنے لگے۔ مہاراشٹر کے ایک شخص ہیں بال گنگادھر تلک، ایسے ہی پنجاب کے دیانند سرسوتی، سوامی وویکانند، ساورکر اور گرو گولالکر اور لالا لاجپت، یہ کئی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ہندو احیاء پرستی کے خاطر مختلف تحریکوں کو شروع کیا اور مختلف انداز میں، طریقے میں پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی اپنے مذہب کے تعلق سے کوشش کی۔ انہی میں سے ایک نمایاں شخصیت RSS کے بانی، راشٹریہ سیوم سنگھ کے بانی، جسے ڈاکٹر کیشو بلی رام ہیڈگیوار کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1 اپریل 1889 کے اندر بروز اتوار ہندو مذہب کے نئے سال اور نیا مہینہ ورش کے دن آپ کی ہوئی۔ آپ کا خاندانی تعلق دشاست برہمن خاندان کے کشیپ گوتر سے تھا، کشیپ گوتر کے رہنے والے تھے۔ آپ کے آبا و اجداد کا تعلق اسی قدیم ریاست آندھرا سے آپ کا تعلق رہا، ریاست آندھرا پردیش سے آپ کا تعلق رہا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم سنسکرت کے پاٹھشالہ یعنی اس زمانے کا جو مکتب رہا، سنسکرت کا مکتب، اس کے اندر آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد آپ کا داخلہ ناگپور کے سٹی ہائی اسکول میں کرا دیا گیا۔ بی ٹیک پاس کرنے کے بعد آپ کلکتہ کے نیشنل میڈیکل کالج کے اندر آپ نے ڈاکٹری ایلوپیتھی کی تعلیم آپ نے مکمل کی۔ تقریباً 5 سال میں آپ نے ایلوپیتھی کی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ مختلف طرح کی خفیہ تحریکوں اور تنظیموں میں آپ حصہ لیتے رہے۔ بالخصوص اس زمانے کی ایک تحریک، ایک تنظیم انوشیلن سمیتی، اس کے اندر آپ بطور خاص حصہ لیتے رہے۔ ڈاکٹر ہیڈگیوار کی متعدد تحریروں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے شیواجی سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور جوانی میں بال گنگادھر تلک جو مہاراشٹر کے ایک ذمہ دار شخصیت تھی، ان کی اس زمانے کے اعتبار سے ایک ہفتہ واری تحریر جو کیسری کے عنوان سے چلتی تھی، اس کو آپ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، پابندی سے آپ اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ کلکتہ سے تعلیمی فراغت کے بعد آپ اپنے علاقے ناگپور میں تشریف لائے۔ اس کے بعد وہاں کے حالات اور ہندو سماج کا جائزہ لینے کے بعد آپ نے ڈاکٹری کی پریکٹس اور ایسے ہی شادی والے عمل کو ترک کر دیا اور اپنے آپ کو اپنے مذہب کے لیے فارغ کر دیا۔ بالخصوص آپ نے جن تحریرات کا مطالعہ کیا ہے، ایک تو ساورکر، دوسرا مونچے، ان کی تحریرات سے آپ نے بہت زیادہ استفادہ کیا اور اپنے ذہن کو بنایا، اور ان سے زیادہ بال گنگادھر تلک سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ سنگھ کا قیام، RSS کا قیام کب ہوا اور مختلف ادوار۔ RSS کا قیام 27 ستمبر 1925 کو ہوا۔ 1925 دسہرے کا موقع تھا۔ اس عید کے موقع پر یہ سنگ بنیاد کہیے یا ایک گندی سوچ کی بنیاد کہیے وہ رکھی گئی۔
اس کے بعد اسی دن ان کے گھر پر ڈاکٹر ہیڈگیوار کے گھر پر تقریباً 15 یا 20 کے آس پاس افراد موجود تھے. ان کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی اور انہیں ہندو مذہب کے تعلق سے اور ہندو تہذیب اور ہندو تنظیم کو باقی رکھنے اور شروع کرنے کے لیے پرجوش انداز میں تقریر کی. 15-20 کے افراد پورے تیار ہوئے اور اس ہندو تنظیم کو شروع کرنے کے لیے اسی وقت سے لگے, اسی وقت سے اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے اور اس کے اندر اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے تیار ہوئے. اسی وقت سے کام شروع ہوا, جن میں سر فہرست شری بھاؤجی کاورے, شری وپیشنو ناتھ راؤ کیلکر اور شری باپو راؤ بھیدی اور مختلف قسم کے نام ہیں جن حضرات نے اس کے اندر شرکت کی اور اسی وقت سے ہندو تنظیم کو آگے بڑھانا شروع کیا. اس تنظیم کا موجودہ صدر مقام مہاراشٹر کے اندر ناگپور میں ہے. مقصد اس تنظیم کا بھارت کے اندر ہندو راشٹر قائم کرنا, ہندو تہذیب کی اشاعت کرنا اور ہندوؤں کو متحد کرنا, مسلمانوں اور عیسائیوں کو یا تو ہندو بنانا یا انہیں اپنے تابع کرنا, یہ ان کا بنیادی مقصد ہے. طریقہ کار جسمانی ورزش, ذہنی ورزش اور نجی اور کمزور قسم کی مجلسوں میں شریک ہو کر نوجوانوں کو اور ہندوستان کے افراد کو اس تنظیم میں شرکت کے لیے درخواست کرنا اور ذہن سازی کرنا, یہ ان کا مشغلہ ہے. یہ لوگ بلا معاوضہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں, کام کرتے رہتے ہیں. ملک میں دنگے فسادات پھیلانے میں سب سے آگے, جگہ جگہ پر بمباری کرنا, یہ ان کی طباعت ثانیہ ہے, یہ ان کی طباعت ثانیہ ہے. مختلف ادوار اس تنظیم کے گزرے ہیں. کتابوں کے اندر 7 ادوار لکھے گئے ہیں. سب سے پہلا دور 1925 سے لے کر 1940 تک یہ ڈاکٹر ہیڈگیوار کا رہا. اس کے بعد پھر دوسرا دور 1940 سے لے کر تقریباً 9 سال تک دوسرے گولولکر یہ ان کا رہا. اس کے بعد مختلف ادوار چلتے رہے. 7واں دور 2009 سے لے کر جو اب تک چل رہا ہے یہ موہن بھاگوت سنگھ کا چل رہا ہے, جو آپ حضرات جانتے ہیں. ڈاکٹر ہیڈگیوار ابتداءً اپنے ہی متبعین کی طرح, اپنے ہی ماننے والے بال گنگادھر کی طرح اور ایسے ہی کرشن مونچے ساورکر ان حضرات کی فکروں کی طرح ابتداءً یہ بھی کانگریس پارٹی میں شامل رہے اور کانگریس پارٹی کے تلے اپنا توا گرم کرنے یا اپنی فکروں کو آگے بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب اپنے نظریات کو انہوں نے اجاگر کیا, شروع کیا, تو جس طریقے سے دیگر حضرات اس کانگریس پارٹی سے ہٹے ہیں ایسے ہی یہ بھی شخص کانگریس پارٹی سے ہٹا اور چند ساتھیوں کو لے کر اپنی ایک تنظیم شروع کی جو دنیا کے اندر فی الحال چل رہی ہے. آپ کی وفات آزادی سے پہلے 1940 کو ہوئی. یہ مختصر سی زندگی جو کئی کتابوں کے بعد پڑھنے کے بعد ملی ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان شرپسندوں کو صحیح سے پڑھنے, سمجھنے اور ان کی نظریات کو سمجھ کر امت کے اندر کچھ کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.